بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے بینک والوں نے ہمارا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ تمام پینشنروں کے اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں۔ سرکار چاہتی ہے کہ ہم باقلم خود جائیں اور جا کر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں بذریعہ بائیو میٹرک۔ مرتے کیا نہ کرتے، تیار ہوئے، وضو کیا۔ وضو کرتے وقت ہاتھ کا انگوٹھا اور انگلی کچھ کھردری محسوس ہوئی تو یاد آیا کہ صبح ایک ٹوٹی ہوئی چیز کو ایلفی سے جوڑتے ہوئے کچھ ہاتھ پر بھی لگ گئی تھی۔ اللہ میاں سے کہا، اللہ میاں خیر ہے، تھوڑی سی ہے، مجبوری ہے، کچھ نہیں ہوتا، پلیز وضو قبول کر لیں۔ نماز پڑھی اور چل پڑے سوئے بینک۔ وہاں اپنا مدعا بیان کیا۔ کرسی پر بیٹھنے کا کہا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے ایک خاتون اور بائیو میٹرک کرنے والے حضرت مشین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ کافی دفعہ کوشش کرنے پر بھی مشین نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو ان حضرت نے خاتون کو کہا ہاتھ دھو کر آئیں اور دوسرے صاحب سے درخواست کی کہ بھیا ذرا مدد کرو۔ ہم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنا انگوٹھا پیش کیا۔ ہیں یہ کیا، مشین نے تو ہمیں بھی نہ پہچانا۔ ان صاحب نے کہا بھائی لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کچھ لگا ہوا ہے، ہاتھ دھو کر آئیں۔ یکدم ہمیں یاد آیا کہ انگوٹھے پر تو ایلفی لگی ہے۔ ہم نے فوراً انگوٹھا منہ میں ڈالا اور دانتوں کی مدد سے چپکی ہوئی ایلفی کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ اگلی بار پھر مشین نے وہی حرکت دہرائی۔ مگر بھلا ہو ان صاحب کا کہ انہوں نے درمیانی انگلی رکھنے کو کہا تو مشین نے ہمارے حال پر رحم کھاتے ہوئے ہمیں پہچان لیا۔ واپسی کے سفر میں ہمارے دماغ میں موجود ایک کافی پرانی کنفیوژن دور ہو گئی، جو ہمیشہ وضو کرتے وقت دماغ میں آتی تھی کہ اگر ناخن برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو کیوں نہیں ہوگا۔ یہ کیا منطق ہے؟ جب ایک چھوٹے سے حصے پر کچھ لگا ہونے سے ہماری دنیاوی شناخت ختم ہو سکتی ہے تو وضو تو میرے مولا کا بھیجا ہوا کام ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے یہ ابھی جاننا باقی ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے میری بڑی بڑی گتھیاں سلجھنا میرے مولا ہی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔